السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فمن يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون۔ محترم اسلامی بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، تمام حاضرین مجلس، در حقیقت یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ آج کے اس مصروفیت کے دور میں بھی ہم اس طرح کی مجلسوں کے لیے وقت نکال لیتے ہیں اور اس میں بیٹھ کر دین کی کچھ باتوں سے مستفید ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ لمبی روایت ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس طرح کی مجلسوں کے لیے کچھ فرشتے مقرر کیے ہیں خاص۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو زمین میں گردش کرتے رہتے ہیں، اور جب اس طرح کی مجلس پاتے ہیں تو وہاں رک جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آؤ، اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں وہ فرشتے کہ آؤ، تمہیں تمہاری ضرورت مل گئی۔ اس کے بعد تفصیل ہے، اللہ رب العالمین کے سامنے وہ فرشتے آپ لوگوں کے دینی مجلس میں حاضری کی گواہی دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو گواہ بنا کر کہتا ہے کہ آپ لوگ گواہ رہو کہ میں نے اس مجلس کے تمام حاضرین کو بخش دیا۔ کتنی بڑی سعادت ہے۔ فرشتے اللہ رب العالمین سے کہیں گے کہ ان میں ایک ایسا شخص بھی تھا جو مجلس میں شرکت کی غرض سے نہیں آیا تھا، وہ ان کا رہنما تھا، گائیڈ تھا، ان کو وہاں تک پہنچانے کی غرض سے آ گیا تھا، رکنا اس کا پیشہ اور مجبوری تھی۔ اللہ رب العالمین جواب دے گا، اولئک قوم ما یشقی جلیسہم، یہ ایسی جماعت ہے جس میں کا کوئی بھی بیٹھنے والا بد نصیب نہیں ہوتا، محروم نہیں ہوتا اللہ کی رحمت سے۔ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ عنوان یہ ہے کہ ہم رمضان کیسے گزاریں۔ سوال بہت اہم ہے، لیکن اس سے بھی اہم سوال یہ ہے کہ ہم خود سے یہ پوچھیں کہ ہم زندگی کیسے گزاریں، کیونکہ اگر بغور دیکھا جائے تو رمضان کا یہ مہینہ ہماری کل عمر کا ایک جز ہی تو ہے، تو زندگی کیسے گزاری جائے اس پر توجہ کی جائے، اور اس پر توجہ کے لیے اس سے پہلے کہ ہم رمضان کے احکام و مسائل پر آئیں، غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اس دنیا میں ہم آئے کس لیے ہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ
الا لیعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، کہ میں نے جناتوں اور انسانوں کو محض صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ان سے نہ میں کوئی روزی چاہتا ہوں، نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ وہی روزی دینے والا اور بہت باریک قوتوں والا ہے۔ تو جب ہم اس دنیا میں آئے ہی اللہ کی عبادت کے لیے ہیں تو ہم زندگی کا نصب العین ہی یہ بنائیں کہ وہ اللہ کی عبادت میں بسر ہو۔ عبادت کی بے شمار اقسام ہیں، اور اگر ان کی درجہ بندی کی جائے تو کئی درجوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ کچھ عبادتیں صرف بدنی ہیں جیسے نماز اور روزہ، کچھ عبادتیں صرف مالی ہیں جیسے فرض زکوٰۃ یا نفل صدقہ، کچھ عبادتیں مالی اور بدنی دونوں ہیں جیسے حج اور عمرہ کے ارکان کے لیے آدمی کا اپنا گھر بار چھوڑ کر کے نکلنا، تو یہاں آدمی مال بھی خرچ کرتا ہے اور جسمانی مشقت بھی برداشت کرتا ہے اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے۔ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، انہیں محض اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے، حنفاء یکسو ہو کر، اللہ کی طرف متوجہ ہو کر، ویقیموا الصلاۃ اور نماز قائم کریں، ویؤتوا الزکاۃ اور زکوٰۃ دیں، وذالک دین القیمہ، اور یہی سیدھا دین ہے۔ جب سیدھا دین یہ ہے تو ہم اس کو کسی بابرکت مہینے کے ساتھ اپنے اندر وہ اسپرٹ پیدا کر کے کیوں دیکھیں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیوں نہ یہ عزم کیا جائے کہ زندگی بھر جتنی ہو سکے کوشش کر کے اپنے کو مکمل اسلامی اسپرٹ کے مطابق جینے کے لیے آمادہ کیا جائے، ورنہ رمضان کے جانے کے بعد اگر وہی پرانی روش پھر سے لوٹ آئی تو گویا کہ ہم نے اپنے اندر وقتی سدھار تو کیا تھا، لیکن اس عزم پر ہم پختہ نہیں تھے کہ واقعی اپنی زندگی میں کچھ دینی انقلاب لائیں گے اور اپنی غفلتوں سے آگاہ ہو کر خود کو اللہ کے راستے پر لگائیں گے۔ ورنہ اگر عزم صادق ہوتا تو اعمال اس کی گواہی دیتے، ہم سے شوال کے 6 روزے بھی رکھے جاتے، ہم سے دیگر نفل روزوں کا اہتمام بھی دیکھنے میں ملتا، ہم سے نماز کی پابندی ہوتی، ہماری زبان پر ہمارا کنٹرول اور اختیار بڑھ گیا ہوتا، دوسروں کی خبر گیری کرنے کا جذبہ سال بھر قائم رہتا، صلہ رحمی، بیمار پرسی، مسلمانوں کے جتنے حقوق ہیں سب کا خیال رکھنے کا جذبہ ہمارے دل میں کار فرما رہتا اور اس سے کبھی فراموش نہ ہوتا۔ اور ایسا نہیں ہے تو عزم کی طرف، اپنے ارادے کی طرف، دین پر اپنے کو جمانے کی کوشش کی طرف پھر سے توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہماری اس کوشش میں کتنا خلوص تھا، یا کہ ہم دیگر وجوہات کی بنا پر اپنے آپ کو اس اسپرٹ پر لانے کے لیے مجبور پا رہے تھے۔ غور کی بات ہے کہ دیگر وجوہات اور اسباب کی بنا پر خود کو اس اسلامی اسپرٹ پر رکھنے کے لیے مجبور تھے، اور جیسے ہی ہم نے اس مجبوری کو دیکھا کہ رفع ہو گئی ہے، خود کو اس اسپرٹ سے باہر نکال لیا۔ اللہ رب العزت جب روزے کی فرضیت کی آیت نازل کرتا ہے تو اس میں
ہمیں یہ احساس دلاتا ہے کہ آپ اکیلی ایسی امت نہیں ہو جس کو روزے کا مکلف بنایا گیا، بلکہ پچھلی امتوں پر بھی روزہ فرض تھا۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پر روزہ فرض کیا گیا جیسے تم سے پہلی امتوں پر روزہ فرض کیا گیا تھا۔ اس کی نوعیت دوسری تھی، لیکن بہرحال ان کے اوپر روزہ فرض تھا، اور جن ایام کا روزہ اللہ نے انہیں رکھنے کا حکم دیا تھا وہ رکھتے تھے۔ مثالیں قرآن مجید کے اندر موجود ہیں۔ حضرت مریم علیہ السلام سے اللہ تبارک تعالیٰ نے یہی فرمایا تھا، یہی حکم دیا تھا ان کو جب حضرت عیسیٰ کی ولادت ہو گئی۔ اس کے معاً بعد فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّ عَيْنًا، کہ کھاؤ پیو اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک بخشو۔ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، تو جب انسانوں میں سے کسی کو دیکھو، فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا، تو اس سے آپ کہہ دو اے مریم کہ میں نے رحمان کے لیے چپ رہنے کا عزم کیا ہے۔ فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا، تو آج میں کسی انسان سے بات نہیں کروں گی۔ تو حضرت مریم علیہ السلام کو خاموشی اختیار کرنے اور لوگوں سے بات کرنے سے روک دیا گیا تھا۔ اس سے پہلے یہی حکم حضرت زکریا علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب سے ہوا تھا، جب انہوں نے نبوت کی وارث کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کی اور وہ دعا قبول ہوئی، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا، اللہ تبارک تعالیٰ سے انہوں نے نشانی مانگی تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہی کہا تھا کہ آیتک اللہ تکلم الناس ثلاث لیال الا رمزا، ثلاثۃ ایام الا رمزا، کہ آپ صرف اشارے سے 3 دن تک لوگوں سے بات کریں گے۔ فخرج علی قوم من المحراب فاوحى الیہم ان سبحوا بکرۃ وعشیا، تو محراب سے جب حضرت زکریا نکل کر کے اپنی قوم کے روبرو ہوئے تو ان کو یہی حکم دیا کہ صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ موسیٰ علیہ السلام سے جب اللہ تبارک تعالیٰ نے ملاقات کا وعدہ کیا اور ان کو تورات دینے کا، تو وہ 30 راتوں کا اللہ تبارک تعالیٰ کا عہد تھا ان سے۔ احادیث میں آتا ہے کہ جب 30 راتیں پوری ہوئیں تو موسیٰ علیہ السلام نے منہ کی بدبو جو روزے کے سبب پیدا ہوئی تھی اس کو زائل کرنے کے لیے، حدیث میں آتا ہے کہ مسواک کر لیا یا کسی ایسے درخت کی چھال چبا لی جس سے منہ کی بدبو زائل ہو جائے۔ تفسیری روایات میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سے کہا کہ مجھ سے ملاقات کے لیے تو نے اس چیز کو مٹا دیا جسے میں بہت پسند کرتا ہوں، کیونکہ وہ میری عبادت کے نتیجے میں پیدا ہوئی ہے، اور ان کو مزید 10 دنوں کا روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا۔ قرآن مجید میں آیا ہے کہ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، کہ جب ہم نے موسیٰ کو 30 راتوں کا حکم دیا، پھر ہم نے 10 اور مزید راتوں کے ذریعے اس کو پورا کیا، تو آپ کے رب کی میعاد 40 دن میں پوری ہوئی۔ روزے کا تصور پچھلی قوموں میں بھی تھا، اور آج بھی جو اہل کتاب اپنے دین کی پابندی کرتے ہیں وہ سال میں کچھ دنوں کا اس محرف شدہ تبدیل شدہ مذہب کے باوجود روزہ رکھتے ہیں۔ نوعیت دوسری ہے، لیکن روزے کا تصور آج تک ان کے یہاں موجود ہے۔ یہ بات قابل غور ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے روزے کا مقصد بھی اسی آیت کے اندر بیان کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے دلوں میں تقوی پیدا ہو جائے۔ تقوی کیا ہے؟ تقوی یہ ہے کہ اللہ کا خوف دل میں ہو، اور جو کچھ اللہ تبارک تعالیٰ نے بخشا ہے اس پر قناعت ہو، اللہ کی محرمات کے خوف سے دل میں لرزہ طاری ہو،
اور اللہ کے ثواب اور بدلے کی امید سے دل کو خوشی حاصل ہو، اور قیامت کے دن کی تیاری کے لیے بندہ اللہ کی بارگاہ میں نیک اعمال پیش کرے۔ یہ ساری چیزیں انسان کے اندر پیدا ہو جائیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا روزہ فرض کرنے کا مقصد تھا۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمت افزائی کے لیے، حوصلہ قائم رکھنے اور حوصلے کو زندہ رکھنے کے لیے کہ آدمی اکتاہٹ کا شکار نہ ہو، فرمایا ایام معدودات۔ یہ ایک مہینے کا روزہ جسے آپ پورا ایک مہینہ تصور کرتے ہو، یہ چند گنے جانے کے دن ہیں۔ تو جس کو رمضان کا مہینہ میسر آئے وہ روزہ رکھے، جو بیمار ہو یا مسافر ہو اس کو اتنے دنوں کی قضا کرنی ہے۔ شروع فرضیت کے زمانے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اختیار دیا تھا، جو روزہ نہ رکھ سکیں وہ اپنے روزے کے بدلے ہر دن ایک مسکین کو کھانا کھلا لیں، لیکن بعد میں اس تخییر کو، اس اختیار کو کہ آپ روزہ رکھیں یا مسکین کو کھانا کھلائیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے منسوخ کر دیا۔ فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، آیت کے اس ٹکڑے کو اللہ تبارک تعالیٰ نے منسوخ کر دیا، اور اس کے فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم۔ جب یہ ٹکڑا نازل ہوا آیت کا کہ روزہ رکھو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، تو اس تخییر کو ختم کر دیا گیا۔ اور ان کنتم تعلمون، اللہ تبارک تعالیٰ فرمایا اگر تم جانتے ہو۔ علم کسی بھی عمل کو شریعت کے مطابق، اللہ کی مرضی کے مطابق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق انجام دینے کے لیے بنیادی شرط ہے۔ جب علم نہیں ہوگا تو جہالت کی بنا پر آدمی کے اعمال شریعت سے تھوڑا سا مختلف انجام پاتے ہیں، لیکن جب علم رہے گا تو اس علم کے بموجب انسان اپنے اعمال کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق انجام دے گا۔ احکام کیا ہیں اس سلسلے کے، ہم اور آپ بخوبی جانتے ہیں۔ تیاری کیسے کرنی ہے وہ ہمیں اور آپ کو پتہ ہے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نصیحت کیجئے، کیونکہ نصیحت مومنوں کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ کسی شاعر نے اللہ کے غافل بندوں کو ان کی غفلت سے جگانے کے لیے کچھ اشعار کہے ہیں، اور کیا ہی خوب کہا ہے اس نے۔ یا ذا الذی ما کفاہ الذنب فی رجب حتی عصى اللہ فی شہر شعبان، اتاک یوم الشہر شہر الصوم بعدہما فلا تصیرہ ایضا شہر عصیانی، کہ اے وہ بندے جسے رجب اور شعبان کے مہینے میں گناہ کرنا کافی نہیں ہوا، جسے رجب کے مہینے میں اللہ کی نافرمانی کافی نہیں ہوئی، کہ شعبان کا مہینہ جو رمضان سے بالکل متصل ہے اس میں بھی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اس کے بعد تیرے سامنے روزے کا مہینہ آ رہا ہے، تو اس روزے کے مہینے کو بھی اللہ کی نافرمانی والا مہینہ مت بنانا، تنبیہ کر رہا ہے شاعر۔ بعض روایات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دعا ثابت ہے جس کی سند پر علماء کرام نے کلام کیا ہے، لیکن دعا کا مفہوم درست ہے، اور سلف صالحین سے بھی اس دعا کو کرنے کا ثبوت ہمیں ملتا ہے کہ وہ لوگ جب رجب کا مہینہ آ جاتا تو دعا کرتے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ اللہ تبارک تعالیٰ
تو ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینوں میں برکت دے اور ہمیں رمضان تک پہنچا، کیونکہ مستقبل یہ غیب ہے، مستقبل یہ غیب ہے، اور غیب کا علم صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہے۔ ہمیں اور آپ کو نہیں پتہ کہ آئندہ زندگی میں ہمارے ساتھ کیا پیش آنے والا ہے، لہذا اللہ سے یہ دعا کرنا کہ ہمیں رمضان نصیب فرمائے، یہ ہر انسان کی خواہش ہونی چاہیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ سے اس طرح کی دعا کرے، اور صحت و عافیت کے ساتھ رکھے تاکہ اس ماہ کے روزوں کی ادائیگی ہو سکے۔ ایک دوسری دعا کچھ جلیل القدر تابعین سے مروی ہے، وہ کہتے تھے کہ اللہم سلمنا الی رمضان وسلمہ لنا وتسلمہ منا متقبلا، کہ اللہ تبارک تعالیٰ تو رمضان تک ہمیں صحیح سالم رکھ، اور رمضان کو ہمارے لیے امن و سلامتی والا بنا، صحت و سلامتی والا بنا، اور پھر اس مہینے کی عبادتوں کو تو ہم سے رضامندی کے ساتھ قبول فرما۔ روزہ کب رکھنا ہے، کیسے رکھنا ہے، اس سلسلے میں جو احکام ہیں وہ یہ ہیں کہ رویت سے روزہ شروع ہوگا اور رویت سے ہی ختم ہوگا، یعنی جب رمضان کے چاند کی شہادت ہو جائے تو رمضان کا روزہ رکھنا ہے، اور جب شوال کے چاند کی شہادت ہو جائے تو رمضان کے روزے سے رک جانا ہے۔ شہادت ایک مسلمان کی رؤیت کی گواہی سے ثابت ہو جاتی ہے، اور اس مسلمان کے بارے میں احادیث میں جو آیا ہے اس کی روشنی میں اس کے ایمان و اسلام کا جائزہ لینا ہے۔ آج کے دور میں جو بہت ساری اور شرائط اور پابندیاں لگا دی گئی ہیں وہ عرف پر تو محمول کی جا سکتی ہیں، لیکن شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ شریعت میں جو آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک دیہات کا رہنے والا مسلمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کے کہتا ہے کہ انی رأیت الہلال، میں نے چاند دیکھا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے دو چیزوں کی گواہی لیتے ہیں، اتشہد ان لا الہ الا اللہ، کیا آپ اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ اللہ ایک ہے، وان محمد رسول اللہ، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس نے جب گواہی دی تو آپ نے لوگوں میں آئندہ دن سے روزہ رکھنے کا اعلان کرا دیا۔ ایک دوسری روایت میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما آ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے چاند دیکھنے کی شہادت دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع سے بھی روزہ رکھنے کا اعلان کراتے ہیں۔ دونوں مرتبہ ایک ایک انسان کی گواہی پر عبادت میں داخل ہونے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم صادر فرماتے ہیں۔ علامہ ابن القیم الجوزیہ رحمۃ اللہ علیہ زاد المعاد کے اندر لکھتے ہیں کہ لیکن شوال کے چاند کی گواہی کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو لوگوں کی گواہی لی ہے، اور اس سلسلے میں وہ احادیث ذکر کرتے ہیں، اور بڑا ہی اچھا موقف ذکر کرتے ہیں کہ چونکہ عبادت میں داخل ہونا تھا، ایک مسلمان کی گواہی سے ہم نے عبادت شروع کر دی، لیکن اب اللہ کی عبادت سے نکلنا ہے تو مزید توفیق کے لیے ایک کے بجائے دو گواہی لی جائے، کیونکہ عبادت میں داخل ہونا تو بڑی سعادت مندی کا کام ہے، لیکن فرض عبادت سے نکلنا، روزہ رمضان کا فرض ہے، اس کے لیے تاکید ہونی چاہیے، اور بڑی اچھی بات لگی ہے ان کی۔ چاند کی شہادت کے بعد روزہ رکھنا ہے، لیکن اگر مطلع ابر آلود ہو، یا جو آج کل کا ہندوستان کا موسم ہے مئی کے مہینے کا، جس میں اکثر آندھیاں اور جھکڑ چلنے کا امکان رہتا ہے، فضا کے گرد آلود ہونے کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کرام نے فرمایا
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا و آخرت کی کوئی بات ایسی نہیں تھی جو ہمیں نہ بتلائی ہو، بلکہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا ذَكَرَ لَنَا مِنْهُ عِلْمًا، کہ آسمان میں جو پرندہ بھی اڑتا ہے ہمارے لیے اس کے سلسلے میں بھی ہمیں کچھ علم عطا فرمایا، کچھ باتیں بتلائیں اللہ نے۔ تو چاند کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی واضح رہنمائیاں فرمائی ہیں، اور مہینے کی گنتی کے تعلق سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشہر ہاکذا وہاکذا وہاکذا والشہر ہاکذا وہاکذا وہاکذا، کہ مہینہ کبھی 29 کا اور کبھی 30 کا ہوا کرتا ہے۔ تو اسلامی مہینے کی گنتی 29 سے کم نہیں ہو سکتی اور 30 سے زائد نہیں۔ اور پھر آپ نے فرمایا صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، چاند دیکھ کر کے روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر کے افطار کرو۔ فإن غم علیکم، اگر تم پر بدلی چھا جائے فأکملوا عدۃ شعبان 30 یوما، تو شعبان کی گنتی 30 دن پوری کر لو۔ ایک دوسری روایت کے الفاظ ہیں فعدوا شعبان 30 ثم صوموا، کہ شعبان کو 30 دن گن لو پھر آئندہ دن سے روزہ رکھنے لگو۔ ایک دوسری حدیث کے الفاظ ہیں فإن غبی علیکم، بدلی نہ ہو، غبار یا دھند چھائی ہو اور چاند کی رؤیت ممکن نہ ہو سکے، تو ایسی حالت میں بھی 30 دن کی گنتی شعبان کی پوری کر لو اور اس کے بعد رمضان کا روزہ رکھنا شروع کر دو۔ ہر بلد کی اپنی رؤیت ہوتی ہے، اور یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ لِكُلِّ بَلَدٍ رُؤْيَتَهُ، ہر شہر کی اپنی رؤیت ہے۔ مطلع جہاں تک متحد ہو اور چند منٹ کا نماز کا وقت کا فرق ہو، تو مشرق اور مغرب میں چاند ہو جانے کے وقت فقہاء اسلام نے کہا ہے کہ بیچ کے علاقے میں بھی رؤیت مانی جائے گی، توسعاً اور امت پر آسانی پیدا کرتے ہوئے۔ لیکن احتیاط کا روزہ یا شک کے دن کا روزہ، اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، ایسے دنوں کا روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ یہ ہو گئی رؤیت کے تعلق سے کچھ باتیں۔ رمضان جب آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی سرکش شیطانوں کو جکڑ دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لقد اظلکم شہر کریم شہر مبارک تفتح فیہ ابواب الجنان وتغلق فیہ ابواب النیران وتصفد فیہ مردۃ الجن، کہ آپ پر رمضان مبارک کا مہینہ داخل ہوا، بڑا ہی بابرکت مہینہ، جس میں کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور سرکش جنوں کو اور شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ یہ سب اس لیے کہ آپ زیادہ توجہ اور خشوع اور خضوع کے ساتھ اللہ کی عبادت کر سکیں۔ لیکن انسانوں میں سے کچھ اللہ کے دشمن اللہ کے بندوں کو بہکانے کے لیے سرگرم ہو جاتے ہیں، ان سے بھی اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی حدیث کے اندر آگے فرماتے ہیں کہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ وَيُزَيِّنُ كُلَّ يَوْمٍ جَنَّتَهُ، ہر دن اپنی جنت کو سنوارتا ہے، وَيَقُولُ، اور کہتا ہے يُوشِكُ عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ أَن يُلْقُوا عَنْهُمُ الْمُؤُونَةَ وَالْأَذَى وَيَسِيرُوا إِلَيْكِ، کہ جلد ہی میرے نیکوکار بندے دنیاوی مشقت اور تکلیفوں سے نجات پا کر تیری طرف چلیں گے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، اور اس مہینے کی ہر رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ بندے جہنم سے آزادی پاتے ہیں۔ ہمیں فکر یہ ہونی چاہیے کہ ہم خود کو اولین مرحلے میں جہنم سے آزادی دلوا سکیں،
توبہ اور انابت کے ذریعے، عبادت و ریاضت کے ذریعے، نیت کے خلوص اور اللہ کی عبادت پر صبر کے ذریعے، اللہ کے حکم پر صبر، اللہ کے معصیت کے کاموں سے بچ کر صبر، اور اللہ کی تقدیر پر صبر۔ پھر اس کے بعد روزہ کب سے کب تک ہے، فقہا کی جو تعریفات ہیں اس کی روشنی میں اگر دیکھا جائے، اور شریعت کی جو تعلیم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک یہ روزے کا وقت ہے، اور جب سحری کے وقت میں صحابہ کرام کو کچھ تردد ہوا تو آپ نے فرمایا کہ جب تک کہ صبح کی سفیدی رات کی تاریکی سے واضح نہ ہو جائے تب تک سحری کا اہتمام کر سکتے ہو، جب فجر صادق کا یقین ہو جائے تو سحری سے رک جاؤ۔ اور آپ نے سحری کے متعلق بہت ساری تاکیدات فرمائی۔ سب سے پہلی بات یہ کہ یہی سحری کا کھانا یہ ہمارے اور دیگر اہل کتاب کے روزوں کے درمیان امتیاز اور فرق کرنے والی چیز ہے۔ فصل ما بین صیامنا و صیام اہل الکتاب اکلۃ السحر، کہ ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں کے درمیان جو بنیادی فرق ہے وہ سحری کھانا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ بالکل رات کے آخری پہر طلوع فجر سے کچھ پہلے سحری کھایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سحری کے اور نماز کے درمیان کے وقفے کے بارے میں پوچھا گیا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ قدر ما یقرأ فیہا احدکم 50 آیہ، بس اتنی ہی دیر کہ جس میں تم میں کا کوئی انسان 50 آیتوں کی تلاوت کر سکے۔ یعنی آپ کے سحری کھانے اور اس کے بعد نماز کے بیچ اتنا ہی وقت ہوتا تھا۔ دوسری روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کھایا کرو اس لیے کہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ بعض حدیث کے الفاظ ہیں وَلَوْ أَنْ يَجْرَعَ أَحَدُكُمْ جُرْعًا مِّنَ الْمَاءِ، کہ چاہے تم میں سے کوئی پانی کے چند گھونٹ ہی پیے لیکن سحری کی نیت سے اس کو یہ اہتمام کر لینا چاہیے، کیونکہ یہ اس کا کرنا بابرکت ہوگا، اس کو عبادت پر جمے رہنے میں اور عبادت کو اچھی طرح سے انجام دینے میں معاون اور مددگار ہوگا۔ سحری بابرکت ہے۔ سحری میں کیا کھانا چاہیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عام حالات میں فرماتے ہیں کہ بحسب ابن آدم لقیمات یقمن صلبہ فإن کان لابد فثلث لطعامک وثلث لشرابک وثلث لنفسک۔ تو کہا کہ انسان کو سیدھے کھڑے رہنے کے لیے، اس کے کام کاج کو انجام دینے کے لیے کھانے کے چند لقمے کافی ہیں جو اس کی پیٹھ سیدھی رکھ سکے، وہ اپنا کام کاج انجام دے سکے۔ بہت ضروری ہو کھانا تو 1/3 پیٹ کھانے کے لیے، 1/3 پیٹ پانی کے لیے، اور 1/3 پیٹ آپ کی سانس کی آمد و رفت کے لیے اور ہوا کے لیے، گیس اور ریاح کے لیے۔ تو سحری میں جو بہت سے لوگوں کا یہ تصور ہے کہ بہت زیادہ کھائیں گے تو روزے پر قوت ملے گی، آپ کا معدہ ایک متعین مقدار کو ہی برداشت کرنے کی قوت رکھتا ہے۔ اگر آپ اس کو اس سے زیادہ کا مکلف کریں گے تو اس کو زیادہ محنت کرنی پڑے گی، جس کے نتیجے میں آپ بدہضمی وغیرہ کا شکار ہوں گے، جو بجائے آپ کے قوت کے دینے کے آپ کو کمزور کرے گی۔ لہذا مناسب مقدار میں سحری کھائیے، اور یہ تصور نہیں رکھنا چاہیے کہ زیادہ کھائیں گے تو روزہ رکھنے میں آسانی ہوگی، کیونکہ جن لوگوں کا تجربہ ہے وہ جانتے ہیں کہ دن بھر طرح طرح کی ڈکاریں
اور بدہضمی وغیرہ ان کو پریشان کرتی ہے الٹے۔ بہت ثقیل کھانوں سے بچنا چاہیے جو آدمی کو بجائے اس کے کہ روزے میں آسانی پیدا کریں اور دشواریوں کا سامنا کرنا پڑے، پیاس لگے اور گرمی کا زمانہ ہے، پریشان ہو۔ سنت یہ ہے کہ کھجور سحری کا ایک جز ہو۔ بعض روایت میں آتا ہے جس سے علماء نے لائق عمل سمجھا ہے کہ نعم سحور المؤمن التمر، مومن کی کتنی ہی اچھی سحری کھجور ہے۔ کھجور غذائیت سے بھرپور ایک پھل ہے جس کو کھانے سے آپ کو توانائی ملے گی، اور اس کی سب سے اچھی خوبی یہ ہے کہ وہ کسی طرح کی معدے کے ثقالت وغیرہ کا سبب نہیں بنتا۔ سحری کے بعد ہم روزے کی حالت میں ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے الصیام جنۃ، روزہ ڈھال ہے۔ اور اس ڈھال کے متعلق روایات میں دو باتیں آئیں کہ یستجن بها العبد من النار، کہ بندہ جس سے اپنے آپ کو جہنم سے بچاتا ہے اس ڈھال کے ذریعے، اور دوسری روایت میں ہے کہ لغو و رفث سے بچانے کے لیے روزہ ڈھال ہے، عزت و عصمت کی حفاظت کے لیے روزہ ڈھال ہے۔ تو روزہ جب ان چیزوں سے ڈھال ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا كَانَ یوم صوم احدکم فلا یرفث ولا یسخب، بعض روایت میں ولا یجہل، تو بیہودہ لا یعنی اور گالی گلوچ والی باتوں سے اجتناب کرے۔ اچھا خود تو بچے، لیکن کوئی اگر آ کر کے اکسائے تو فَإِن صَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ، تو اگر آ کر کے کوئی اس سے جھگڑا کرے، گالی گلوچ کرے، تو اس کو کہہ دینا چاہیے کہ میں روزے دار انسان ہوں۔ یہ اپنی کمزوری ظاہر کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اپنا عزم ظاہر کرنے کے لیے کہ میں اللہ کی عبادت پر قائم ہوں، لہذا اس طرح کی بیکار کے کاموں اور باتوں میں میں اپنے آپ کو نہیں لگا سکتا۔ ایسا نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے کمزور پڑ رہا ہوں، لیکن اللہ کی عظمت اور اس کے جلال کا تصور کرتے ہوئے میں یہ کام انجام نہیں دے سکتا۔ روزے کی حالت میں اپنے آپ کو تمام طرح کی محرمات سے بچانا ہے، چاہے وہ آنکھ کے ذریعے ہوں، کان کے ذریعے ہوں، ہاتھ پاؤں کے ذریعے ہوں، سب چیزوں کی اعضاء و جوارح کی حفاظت کرنی ہے، اور زیادہ سے زیادہ وقت اپنا عبادت میں لگانا ہے، قرآن کی تلاوت میں، ذکر و اذکار میں، توبہ و استغفار میں، اور جتنی طرح کے خیر کے کام کرنے کی اس کو توفیق ہو سکتی ہے، اور ایسی تمام جگہوں کو چھوڑ دینا چاہیے، ان سے خود کو بچانا چاہیے جہاں جا کر زبان کے پھسلنے اور بہکنے کا خدشہ ہو، یا جہاں کسی دوسرے جسم کے اعضاء میں سے دوسرے اعضاء کے ذریعے سے ہم سے کوئی اللہ کی ناراضگی کا کام انجام پا سکتا ہو۔ اپنے روزوں کی حفاظت کیجیے، اور رمضان کا مہینہ پا کر کے اپنے آپ کو اللہ کی بخشش اور اس کی مغفرت کا حقدار بنانا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ممبر پہ چڑھے اور خلاف عادت آپ نے 3 مرتبہ آمین کہا۔ صحابہ کرام کو تعجب ہوا کہ ممبر پر چڑھتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت نہیں ہے، آج آپ نے 3 مرتبہ آمین کیوں کہا؟ ان لوگوں نے آپ سے سوال کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جبریل امین میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھ سے آ کر کے کہا کہ رغم انف رجل، اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو، ادرک ابویہ او احدہما فی الکبر ثم لم یغفر له فقلت آمین، کہ اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو جو اپنے والدین کو یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پائے، پھر اپنی بخشش نہ کروا سکے ان کی خدمت کر کے، تو میں نے آمین کہا کہ جب میں نے دوسرے زینے پہ قدم رکھا تو جبریل امین علیہ السلام نے کہا وَرَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ، کہ
کہ اس آدمی کی بھی ناک خاک آلود ہو جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے۔ ہم اور آپ دینی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے، ہمارے لب بھی نہیں ہلتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو بخیل کہا کہ آپ نے ایک مرتبہ پوچھا بخیل کون ہے جانتے ہیں؟ صحابہ کرام نے بخیل کا جس کے پاس مال ہو لیکن خرچ نہ کرے۔ آپ نے فرمایا میری امت کا بخیل وہ ہے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے پھر وہ مجھ پر درود نہ پڑھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر جب میں نے تیسرے زینے پہ قدم رکھا تو جبریل امین علیہ السلام نے کہا کہ اس آدمی کی ناک بھی خاک آلود ہو جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے پھر اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ تو میں نے کہا آمین۔ کتنے محرومی کی بات ہے کہ یہ بابرکت مہینہ قرآن کے نزول کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ قرآن کا دور کرنے کا، اور اس کے نتیجے میں آپ کی جود و سخا حد درجہ بڑھ جانے کا، یہ سب ہم سنیں اور پھر اپنے اندر وہ اسپرٹ نہ پیدا کریں۔ بہت ساری وعیدیں ہیں روزے داروں کے لیے، ان وعیدوں پر بھی نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کم من صائم لیس لہ من صومہ الا الجوع والعطش، کہ کتنے روزے دار ہیں جس کو اس کے روزے سے بھوک اور پیاس کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ تو ایسا روزہ ہمیں نہیں رکھنا چاہیے جو ہمیں صرف بھوک اور پیاس کی شدت برداشت کرنے کے لیے رکھنا پڑے اور ہمیں اس کا کوئی اجر و ثواب نہ ملے۔ لہذا روزے کی حالت میں اپنے روزے کی حفاظت کریں۔ سحری کا جب وقت آئے، افطار کا جب وقت آئے معاف کیجیے گا، تو افطار کے پہلے اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہم خوش گپیوں میں مصروف رہتے ہیں، باتوں میں لگے رہتے ہیں، یا اپنی ضروریات کو اکٹھا کرنے میں اور افطار کا اہتمام کرنے میں لگے رہتے ہیں، اور ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو فراموش کر جاتے ہیں کہ للصائم عند فطرہ دعوۃ لا ترد، کہ روزے دار کے لیے اس کے افطار کے وقت ایک دعا ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ رد نہیں فرماتا۔ تو افطار کے وقت کی دعا رد نہیں ہوتی، قبولیت کا وقت ہے، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور جو کچھ اللہ رب العالمین سے مانگنا ہو، سکون، وقار، خشوع اور یقین کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبَلُ دَعْوَةً مِّن قَلْبٍ غَافِلٍ لَاهٍ، کہ اللہ تبارک تعالیٰ غافل اور کھلواڑ کرنے والے دل کی دعا نہیں سنتا۔ تو جب دعا کریں تو عزم صادق ہو کہ اللہ قبول فرمائے گا، اور قبولیت سے مایوس ہو کر یا قبولیت میں متردد ہو کر کے دعا نہیں مانگنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ وہ تر کھجور سے روزہ کھولتے تھے۔ آج کے زمانے میں اللہ کا شکر ہے کہ ساری نعمتیں ہمارے لیے مہیا ہیں، تو اگر تر کھجور میسر آئے تو اس کا اہتمام کیجیے، نہیں تو سوکھی کھجوروں پر آپ افطار کرتے تھے، سوکھی کھجوروں کا انتظام کر لیجیے، اور اگر کچھ نہ ہوتا تو آپ پانی سے افطار کرتے تھے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت دی کہ لا یزال امتی علی خیر ما اخر السحر وعجل الفطر، کہ میری امت تب تک بھلائی پر رہے گی جب تک سحری مؤخر اور افطار میں جلدی نہ کرتی رہے۔ تو افطار کا وقت جب ہو جائے تو اس کے بعد روزے کو مؤخر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ حکماً آپ کا روزہ مکمل ہو چکا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اذا اقبل اللیل من ہا ہنا وادبر النہار من ہا ہنا وغربت الشمس فقد افطر الصائم،
کہ جب مشرق سے رات نمودار ہو جائے اور مغرب میں دن ڈوب جائے اور سورج بھی غروب ہو جائے تو روزے دار نے اپنا روزہ افطار کر لیا۔ تو گویا جو زائد احتیاط کے نام پر ہم بھوک و پیاس کی شدت برداشت کرتے ہیں وہ ہم اپنے آپ کو بیجا مشقت سے دوچار کرتے ہیں۔ رمضان کے روزوں کا ثواب کیا ہے؟ کوئی بھی عبادت کا کام ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں اور سب کا اجر اللہ ہی دینے والا، یہ ہمارا ایمان اور ہمارا عقیدہ ہے۔ لیکن روزے کی نسبت اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی جانب کی ہے اور اس کا اجر اپنے ذمہ لیا ہے۔ یہ روزے کی اہمیت کی دلیل ہے، کیونکہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اگر بندہ چاہے تو سب سے زیادہ ریاکاری یہیں داخل ہو سکتی ہے۔ روزہ رکھ کے ہر ایک سے کہنا کہ میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں، ریاکاری ہو گئی۔ یا اس میں آدمی فریب بھی دے سکتا ہے کہ دراصل تو روزہ نہ ہو لیکن معصوم سی صورت بنا کر لوگوں کا سامنا کرے تاکہ لوگ اس دھوکے میں رہیں کہ وہ روزے سے ہے اور در حقیقت وہ روزے سے نہ ہو۔ ان کیفیات پر آگاہ صرف علام الغیوب اللہ تبارک تعالیٰ ہی ہو سکتا ہے۔ ان ساری وجوہات کی بنا پر اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ إِلَّا الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں دوں گا۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، متفق علیہ روایت ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام للہ یومن من صام للہ یومن بعد اللہ بہ وجہہ عن النار 70 خریفہ، کہ جس نے اللہ کے لیے ایک دن کا روزہ رکھا اللہ تبارک تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کے چہرے کو آگ سے، جہنم سے 70 سال دور کر دے گا۔ یہ روزے کا اجر و ثواب ہے، عام روزوں کا۔ تو رمضان کا فرض روزہ جس کا ہم اتنا اہتمام کرتے ہیں، اس کے اجر و ثواب کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے رمضان المبارک کا روزہ اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے کہ اس نے اس کو ہمارے اوپر فرض کیا ہے، اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک رکن کا درجہ دیا ہے، اور ثواب کی نیت سے کہ اللہ اس کا بدلہ اور ثواب دینے والا ہے، روزہ رکھے گا، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ علماء کرام نے لکھا کہ حقوق کو چھوڑ کر اور کبائر کو چھوڑ کر، جن پر حد یا کفارہ ہو، صغائر سارے معاف ہو جائیں گے۔ ایسے ہی من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے رمضان المبارک کی راتوں کا قیام کیا اللہ کے ثواب پر ایمان رکھتے ہوئے اور اجر و ثواب کی نیت سے، اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ امام مروزی رحمۃ اللہ علیہ نے مختصر قیام اللیل کے اندر ایک روایت ذکر کی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتیوں کو اس میں قیام اللیل کی ترغیب دیتے ہوئے کہتے ہیں، علیکم بقیام اللیل فإنہ مرضات للرب ودأب الصالحین من قبلکم ومطردۃ للداء عن الجسد۔ کیا فائدے ہیں دنیاوی اگر اس حدیث پر غور کریں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیام اللیل کی عادت ڈالو، کیونکہ یہ اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کا سبب ہے، اور تم سے پہلے نیکوکاروں کا شیوا ہے۔ مریم علیہ السلام کی بات ہوئی، اللہ تبارک تعالیٰ نے جب ان کو قنوت کا، قیام کا حکم دیا تو وہ لمبا لمبا قیام کرتی تھی، بہت لمبی عبادت، اور
محراب کو انہوں نے لازم پکڑ لیا تھا۔ تو وَمَطْرَدَةٌ لِلدَّاءِ عَنِ الْجَسَدِ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام اللیل کا جو ایک اور فائدہ بیان فرمایا کہ یہ جسم سے بیماری کو دور کرنے والا عمل ہے۔ چند باتوں کی طرف اور رہنمائی کر کے میں اپنی بات ختم کرنا چاہوں گا۔ رمضان المبارک کا یہ روزہ، جیسا کہ ابھی میں نے کہا، اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وحج البیت وصوم رمضان، متفق علیہ، وفی روایت لمسلم وصوم رمضان وحج البیت۔ یہ اسلام کے 5 ارکان ہیں۔ ان ارکان پہ اگر نظر کی جائے تو سب ظاہری اعمال ہیں۔ شہادت آپ دیں گے اللہ کی وحدانیت اور رسول کی رسالت کی، تو آپ کی زبان سے ادا ہو کر کے لوگ سنیں گے۔ اسی لیے ایمان کی جو تعریف اہل سنت والجماعت کے یہاں ہے وہ یہ کہ الاقرار باللسان والتصدیق بالقلب والعمل بالارکان، کہ زبانی اقرار ہو، دل سے اس کا یقین اور اعتقاد ہو، اور پھر اعضاء و جوارح سے اس کی گواہی بھی سامنے آئے کہ آپ کے اعمال آپ کے ایمان کی گواہی دیں۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا الیس لا الہ الا اللہ مفتاح الجنہ، الیس لا الہ الا اللہ مفتاح الجنہ، کیا لا الہ الا اللہ جنت کی کنجی نہیں ہے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ہی عمدہ جواب دیا، قال بلا، کہا کہ ہاں لا الہ الا اللہ جنت کی کنجی ضرور ہے، لیکن لا بد لمفتاح ان یکون لہ اسنان، لیکن کنجی کے لیے دانتیں ہونا بھی ضروری ہے جو تالے میں پھنسے اور تالا کھولنے کا کام کرے۔ فمن جاء بمفتاح لہ اسنان فتح لہ والا لم یفتح لہ، کہ تو جو ایسی چابی لائے گا جس میں دانتیں ہوں اس کے لیے جنت کا دروازہ کھلے گا، ورنہ جو بلا دانتیں والی چابی لائے گا، بنی ہی نہ ہو چابی، اس کے لیے جنت کا دروازہ نہیں کھلے گا۔ اور پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ دانتیں جو چابی میں بنتے ہیں یہی اعمال ہیں، اعمال کیجئے۔ عبادت کی میں نے کہا بے شمار قسمیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ آتے تھے، عمل کے بارے میں پوچھتے تھے۔ کسی صحابی سے آپ کہتے ہیں لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، آپ کی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے، مشغول ہیں اپنے کاروبار میں، اپنے جی میں چپکے چپکے زبان سے اللہ کا ذکر کریں تو آپ کا شمار ذاکرین میں ہوگا۔ آپ کا پیشہ ایسا ہے کہ زبان بھی مصروف ہے آپ کی، تو آپ اپنے دل سے اللہ کو یاد کیجئے، اور دل کی یہ عبادت اللہ رب العالمین کے ہاں عبادت کا درجہ رکھتی ہے، آپ کا شمار ذاکرین میں ہوگا۔ ایک تیسری بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ جب ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ رمضان کا یہ روزہ فرض ہے اور اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، اور رمضان آنے سے پہلے ہم میں کا ہر کوئی تمام طرح کی تیاری اور تندہی چستی پھرتی دکھاتا ہے، نماز کی پابندی کرنے لگتا ہے تاکہ رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں نماز کی بھی پابندی ہو۔ سال کے باقی ایام میں نمازوں کے ساتھ یہ سوتیلا رویہ کیوں؟ کیا رمضان کے روزوں کا مقام اگر اسلام کے ارکان میں سے باہم ایک دوسرے کا درجہ دیکھا جائے تو روزانہ کی فرض نمازوں سے بڑھ کر ہے، یا کہ معاملہ اس کے برعکس ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ عمود الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ فمن ترک الصلاۃ
فقد حد الدین، تو جس نے نماز چھوڑ دی اس نے دین ڈھا دیا۔ سال بھر ہم دین ڈھانے کا عمل کریں اور 1 مہینہ دین کی تعمیر کا، تو ہمارا کون سا عمل زیادہ ہے اور کون سا عمل کم، یہ ہم غور کر لیں۔ اور ایک دوسری روایت میں آپ نے فرمایا الصلاۃ آکد ارکان الاسلام، کہ اسلام کا سب سے تاکیدی رکن نماز ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مومنوں پر وقت با وقت فرض کی گئی ہے۔ لہذا نماز کی جو ہم پابندی کرتے ہیں رمضان آنے کے وقت، کم از کم اتنا عزم کیجئے کہ اب کی رمضان جانے کے بعد ہم اللہ کے گھروں کو ویران ہونے نہیں دیں گے، نماز کی پابندی پر قائم رہیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی قائما، کھڑے ہو کر کے نماز پڑھو، فَإِن لَّمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا فَإِن لَّمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَىٰ جَنبٍ فَإِن لَّمْ تَسْتَطِعْ فَأَوْمِئْ ایماءً۔ کھڑے ہو کر نماز پڑھو، نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کر پڑھو، نہیں پڑھ سکتے لیٹ کر پڑھو، لیٹ کر کے بھی اگر رفع دین وغیرہ ہاتھ کا اشارہ نہیں کر سکتے تو آنکھوں کے اشارے سے نماز پڑھ لو، لیکن نماز سے مفر نہیں ہے۔ تو کیا نماز کو ہم نے رمضان کے ساتھ مربوط کر لیا ہے؟ یہ دلیل ہمیں کہاں سے فراہم ہو گئی؟ آج مسجدیں قریب ہیں، راستوں میں روشنی کا انتظام ہے۔ میں چند اشارے کر کے اپنی بات ختم کروں گا۔ عبداللہ ابن ام مکتوم آئے تھے اجازت مانگنے کے گھر میں پڑھ لیں، سبب یہ تھا کہ میں نابینا ہوں، کوئی مسجد تک پہنچانے والا نہیں۔ آپ نے ابتدائی امر میں اجازت دے دی، پھر پلٹایا ان کو اور کہا اتسمع النداء، کیا اذان کی آواز سنتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ بلا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فحی علی، تو آپ مؤذن کا جواب دیجئے مسجد آئیے۔ ہمارے گھروں سے مسجدیں قریب ہیں، تمام تر سہولیات ہیں، ہم مسجد نہیں آتے۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ ہار گئے دے کے اذان بھائی ملا، گھر میں خدا کے نہ آئے رحمت اللہ۔ نام تو ہم نے اپنا رحمت اللہ رکھ لیا، لیکن نماز کی توفیق نہیں ہوتی۔ مؤذن اذان دے کے ہار جاتا ہے، رحمت اللہ کو اللہ کے گھر آنے کی، اللہ کی رحمت لوٹنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ ایک آخری بات پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، نماز کے تعلق سے بڑی پیاری حدیث ہے۔ بنو سلمہ کا ایک قبیلہ تھا، مسجد نبوی سے بہت دور مدینے میں آباد تھا۔ جذبہ دیکھیے، اسی اسپرٹ کو اپنے اندر جگانے کی ضرورت ہے۔ ان لوگوں کو یہ اطلاع ملی کہ مسجد نبوی کے آس پاس کچھ جگہیں خالی ہوئی ہیں، اور انہوں نے ابھی ارادہ کیا تھا کہ اس دور کے گھروں کو چھوڑ کر مسجد نبوی کے قریب آباد ہو جائیں، نماز میں آنے جانے میں سہولت ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچتی ہے، آپ پوچھتے ہیں کہ بنو سلمہ بلغنی انکم تریدون ان تنتقلوا، کہ بنو سلمہ کے لوگوں مجھے یہ خبر ملی ہے کہ آپ لوگ منتقل ہونا چاہتے ہو۔ ان لوگوں نے کہا بلا یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی سلمہ دیارکم تکتب آثارکم دیارکم تکتب آثارکم، کہ بنو سلمہ کے لوگوں اپنے گھروں میں آباد رہو، تمہارے مسجد آنے جانے کے نشانات کو فرشتے لکھتے ہیں، تمہارے اس عمل کو فرشتے تمہارے نامہ اعمال میں لکھتے ہیں، اس نامہ اعمال کے اضافے میں کمی مت لاؤ، منتقل مت ہو۔ ان لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لی، منتقل نہیں ہوئے، اس مسافت کو روز برداشت کرتے رہے اور مسجد آتے رہے۔ نماز کی عادت ڈالیے، اور سب سے بنیادی رکن جو اسلام کا ہے اس پر عمل پیرا ہو جائیے، اور اسلام کے دیگر ارکان کو بھی اسی طرح فرض اور اللہ کا حکم مان کر کے اس پر بھی عمل کیجیے۔ زندگی کو اسلامی آداب کے مطابق ڈھالیے اور ویسے ہی گزارنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ آپ کی دنیا بھی سنوار دے گا اور اخروی کامیابی سے بھی ہمکنار کرے گا۔ اللہ ہمیں اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو اس کی توفیق دے، جب تک اس جہان فانی میں زندہ رکھے، ایمان اور اسلام کے ساتھ زندہ رکھے، اور ہمارا خاتمہ بھی اسلام پر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔